اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ وہی پروگرام ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مومنین کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، کون کون سے حکم نازل ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج بھی ہم بڑا ہی پیارا ایپیسوڈ شامل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا موضوع میں لے کر آیا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا فضیلت ہے، ان کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے، اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو اس کے عذابات ہمیں کیا مل سکتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول کا حکم اور نافرمانی کرنے کی ممانعت۔ بڑا ہی شاندار موضوع ہے اور ہمیں سب کو باغور اس ایپیسوڈ کو سننا ہے، ایک ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، ہو سکے تو اس کے نوٹ بھی آپ ضرور بنائیے گا، اپنے بچوں کی بھی تربیت کیجیے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل ہے۔ جی ہاں، اس کے بغیر کوئی بھی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اگر آپ کو نجات چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر مومنین کو۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آیت کریمہ سناؤں، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں یہ برکتیں فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے تو میرے ساتھ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ کون سی درود پاک پڑھنی ہے یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں۔ بہت آسان درود پاک ہے جو آپ بہت جلد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ جی ہاں، اس درود پاک کی آپ کثرت کریں، بہت آسان بھی ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ اس کو ایک بار پڑھنے پر اللہ پاک رحمت کے 70 دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ آئیے قرآن کریم کی میں آپ کو آیت سناتا ہوں، پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 20۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ایک اور آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ یہ رہا قرآن پاک کا ترجمہ۔ آئیے اس کا شان نزول کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اس آیت سے مقصود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اور ان کی نافرمانی سے منع کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، بیسیکلی اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے اور نافرمانی سے دور رہنا ہے۔ اس کی ممانعت اس میں بیان کی گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر جو آیت میں ہم نے سنا ہے، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل ہی کی اطاعت ہے۔ جی ہاں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو اللہ پاک کی اطاعت ہم نے چھوڑ دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو در حقیقت آپ اللہ پاک کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، صراحت کے ساتھ ایک آیت ہے جو آپ کو بھی امید یاد ہوگی، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔
یہ بہت مشہور آیت ہے. یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حکم کو مانتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ پاک کے حکم کو مانا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں ہر وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس حکم کو ماننا بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا مطلب خدا کا حکم ماننا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آئیے ایک چیز بتاتا ہوں میں، خدا سے سچی محبت اسی اطاعت پر موقوف ہے. جی ہاں، خدا سے سچی محبت اگر آپ کو کرنی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ابھی وہ کچھ چیزیں آگے چل کے آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل کر لیا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، پارہ 3 آل عمران کی آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ ہے: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. یہ تو رہا ترجمہ. اس سے ملنے والے مدنی پھول کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیا فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: حبیب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت اس وقت ہوگی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. کوئی یہ بولے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہ مانے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. جی ہاں. اور کیا بیان کیا گیا؟ اللہ پاک اس کے سبب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش رہا ہے، اور اللہ تو بڑا مہربان بخشنے والا ہے. اطاعت رسول کا یہ حکم تمام انسانوں کو عام ہے، تمام زمانوں کو بھی عام ہے. جی ہاں، آج کے دور کے انسان جو ہیں، آج کا جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو بھی عام ہے، اس سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی عام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے: تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے اعزاز و اکرام اور منصب و مقام کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اب اطاعت، یہ پوائنٹ باغور سنیے گا، اب اطاعت آپ کی ذات میں منحصر ہو گئی. کیسے؟ حتیٰ کہ اگر انبیاء سابقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے بھی نبی علیہ السلام ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نبی علیہ السلام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ظاہری طور پر حیات رہتے جی تو ان پر بھی آپ ہی کی اطاعت لازمی ہوتی. سبحان اللہ. کتنی پیاری عبارت ہے. کیا بیان کیا گیا کہ سابقین انبیاء ہوئے ہیں، پہلے کے جو انبیاء ہوئے ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہوئی اس میں اگر ہوتے تو ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع یہ لازمی ہوتی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: رسول اللہ، ہم غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی باتیں ہمیں بھلی لگتی ہے، تو کیا ہم ان کی باتوں کو لکھ لیں؟ جب یہ بات آپ نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے آپ نے فرمایا: کیا تم غیروں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی پیاری ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوتی، میری پیروی کرنی ہوتی. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. ہمارے آئیڈیل نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین مکمل ہے، ہر طرح کی بات ہمیں دین نے سکھائی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرسنل کسی کے یہاں جاب کرنی ہے تو اس کے حوالے سے، ہر چیز کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، آپ اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو لکھیں، اس پر عمل کریں. سبحان اللہ. آئیے، یہ تو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، شان نزول ترجمہ سنایا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اطاعت رسول کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا. ہمارے صحابہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. صحابہ کا دور تو بڑا ہی پیارا دور رہا ہے. کاش کہ اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے. خیر، آج کا دور بھی اچھا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی جائیں، عمل کیا جائے تو آج کا دور بھی اچھا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے صحابہ اکرام نے اطاعت رسول پر عمل کیسا کیا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اطاعت رسول خوب سمجھی اور اس پر خوبصورت انداز میں عمل بھی کیا، بلکہ جن امور میں اطاعت لازم نہیں تھی وہاں پر بھی انہوں نے اپنی محبت کے نقوش قائم کیے ہیں. سبحان اللہ. سیرت صحابہ کی چند جھلکیاں میں آپ کو سناتا ہوں. اب دیکھیں، آپ دل تھام لیں، ایسی ایسی باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ لگے گا ہمارے صحابہ کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا اور ہم کیسے ہیں. اپنے آپ پر بھی غور کیجیے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا. کیا فرمایا؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا. اب دیکھیں آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حجر اسود کو بوسہ دیا ہے اس کی وجہ کیا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ نے دیکھا، بس آپ نے دیکھا اور آپ نے عمل کر لیا. یہ ہوتی ہے اطاعت رسول کی پہچان، یہ ہے نشانی. بس صرف دیکھا، پوچھا نہیں کہ حضور آپ نے کیوں بوسہ دیا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، میں سوچوں گا، میں غور فکر کروں. نہیں، بس دیکھا اپنے محبوب کو حجر اسود چومتے ہوئے آپ نے بھی عمل کر لیا. اور جواب کیا دے رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے بوسہ نہ دیتا. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے اطاعت رسول. سبحان اللہ. اب میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ نے ایک بار پانی منگوایا، پھر کیا ہوا؟ وضو کے پھر آپ مسکرانے لگے. جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے عرض کی، علی جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے وہاں پر جواب دیا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے پانی منگوایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، آپ بھی مسکرائے. تو بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ پاک اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر جب بندہ اپنے کونیوں کو دھوتا ہے، پھر اپنے سر کا مسح کرتا ہے، پھر اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ پاک ان اعضاء کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں بھی مسکرا گیا. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے تو میں بھی مسکرانے لگا. اس پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں اس ادا کو ادا کرنے کے لیے. کبھی آپ بھی ایسا کریں. امید ہے اللہ پاک کی ذات سے اگر ہم اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ثواب بھی ملے گا. اب دیکھیں حکمت نہیں پوچھی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر مسکرائیں گے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا فائدے ہو سکتے ہیں. یار چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں تو میرا ضروری تھوڑی ہے مسکرانا. نہیں، یہ سوال نہیں کیے. آپ کیا کہ آپ مسکرائیں. کیوں؟ کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو آپ بھی مسکرائیں. ابھی تو میں آپ کو ایسا واقعہ بتانے والا ہوں، آپ جھوم جائیں گے. اب دیکھیے آپ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے آپ کو، سب جانتے ہیں. ایک جگہ آپ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے. غور سے سننا آپ نے. ایک اونٹنی تھی آپ کی، اس کو آپ چکر لگوا رہے تھے. لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کی حکمت میں نہیں جانتا. یہ جو میں چکر لگوا رہا ہوں اونٹنی کو، اس کی حکمت کیا میں نہیں جانتا ہوں، بروجہ کیا ہے، مگر اس جگہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا تو میں بھی ایسی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. معلوم نہیں، حکمت نہیں پتہ ہے، پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اونٹنی کو چکر لگواتے دیکھا تھا تو آپ بھی وہی کر رہے تھے. یہ ہوتی ہے اطاعت رسول. اس کو بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام دیکھ کر عمل کرنا. اور آپ دیکھیں اب تو باقاعدہ حکمتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیوں کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کیوں پڑھا کرتے تھے، نفل روزے کیوں رکھا کرتے تھے، امامہ شریف کیوں باندھا کرتے تھے. بہت ساری سنتیں ہیں. رات میں سونے سے پہلے سرما کیوں لگایا کرتے تھے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی صراحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے
اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور یہاں پر حال کیا ہے صحابہ کرام کا؟ حکمت نہیں پوچھی ہے، وجہ نہیں پوچھی ہے، بس صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کرتے دیکھا ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب میں بھی کروں گا. وہ دیکھتے تھے باقاعدہ کہ حضور کوئی عمل کرے میں بھی کروں. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو صحابہ کرام روزے رکھنے لگے، ہے نا. خیر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ آپ روزانہ کنٹینیو روزے نہ رکھیں. تو صحابہ اکرام تو بس یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بس دیکھا عمل شروع کر دیا. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم جب بھی کوئی سنت سنیں، ہم جب بھی کوئی حدیث پاک سنیں، ہم جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنیں، ان کا کوئی فرمان سنیں، بس لبیک کہہ کر اس پر لگ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں. سبحان اللہ. آئیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اطاعت رسول کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے نا سوال بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار اتنی ساری فضیلتیں آپ نے بتائی ہیں، صحابہ اکرام کا آپ نے عمل بتایا ہے، اس کے فضائل بتائے ہیں، اطاعت رسول کیسی کی جائے. شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ کام میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، بھولا نہیں ہوں. پر میں آپ کو پہلے طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اطاعت رسول کا طریقہ کار یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے ہی سنے تو فوراً سمعنا واطعنا پر عمل کریں. یعنی ہم نے سنا اور مان لیا، بس یہ سب سے پیارا طریقہ ہے. جب بھی آپ کوئی بات سنیں تو کیا کہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے مان لیا، بس اس پر کر گزر جائیں. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ الکریم. کوئی مسلمان حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کر سکتا، کیا زبان سے تو کہہ دے پر اس کا دل مطمئن نہ ہو. اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کہے کہ ہاں میں نے مان لیا پر اس کا دل مطمئن نہ ہو. ایسے لوگوں کی فضیلت نہیں ہے. زبان دل کے ساتھ کنیکٹ ہو، ان کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. جی ہاں، ہمیں ان لوگوں کی طرح بالکل نہیں ہونا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا ہے پر در حقیقت دیکھیں تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. اب جب ہم نے کوئی بات سنی ہے تو اس پر عمل بھی کریں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں. یعنی مخلوق خدا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر وہ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں اور نہ حق سمجھتے ہیں. کان، زبان، عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی مفہوم کو سورہ اعراف میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آئیے مزید میں آپ کو دوسری آیت کا ترجمہ بھی سناتا ہوں جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے، سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے. کون سی وہ آیت ہے جس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں. ان کے لیے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات چل رہی ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات ہم سنو تو اس پر عمل کریں. اب جو آیت میں نے بھی آپ کو سنائی ہے اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کان تو رکھتے ہیں، آنکھ بھی رکھتے ہیں، زبان بھی رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور آج کا حال ایسا ہی ہے، برا نہ مانیے گا، بالکل ایسا ہی ہے کہ آج ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جانوروں سے زیادہ برا بتایا گیا. پہلی وجہ یہ ہے کہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی آیت سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت نہیں ہے. وہ نہیں سمجھ سکتے، جانور ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں سن سکتے. لہٰذا اگر وہ نہ سمجھیں تو وہ معذور ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں. لیکن جو غیر ہوئے ہیں ان کے پاس تو اعضاء ہیں، ان کے پاس کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں سنتے ہیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہیں. جی ہاں. نمبر 2 چوپائے ہے.
بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتے ہیں، وہ جو ضرر والی چیز ہوتی ہے اس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، پر یہ لوگ اناد کی وجہ سے ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان گناہ کرے اور جہنم کی طرف چلا جاتا رہے تو وہ جانور سے بدتر ہی ہوگا نا، ایسی بات ہے۔ نمبر 3 سنتے ہیں، جانور اپنے مالک کا حکم مانتے ہیں۔ جی ہاں، جانور کو جو کہا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو چلایا جاتا ہے اس طرح سے وہ چل بھی رہا ہوتا ہے، اس سے بول دیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اشارہ بھی سمجھتا ہے۔ پر جس کو اللہ پاک نے کان عطا فرمائے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی انسان جو ہے باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی دعوت دی، اس کے باوجود بھی یہ غیر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو آپ مجھے بتائیں وہ جانوروں سے بدتر ہی ہوں گے نا، کیونکہ جانوروں کو تو کچھ پتہ نہیں، ان کو تو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، بات تو بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لیے، پر مین چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو سب سے پہلی میں نے آپ کو آیت سنائی، اور ہمارا پروگرام کا نام بھی کیا ہے، اے ایمان والوں، تو جو باتیں بیان کی گئی مومنین کے لیے ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ پاک پر ایمان لانے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہم اس وقت کامل مومن ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ شروع میں نے ایک آپ سے بات کہی تھی کہ میں آپ کو ایسی باتیں ہی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم آپ سنیں، جیسے اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہ حکم، یہ حدیث پاک آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے، مجھ پر یہ چیز لازمی ہے کہ میں نماز نہ چھوڑوں۔ سمپل سی بات ہے، کیونکہ میں نے بھی آپ سے کیا کہا کہ طریقہ کار کیا ہے، سمینا و طاعنا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا ہے۔ اب آپ سن لیا ہے آپ نے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے، اب ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، جب بھی کوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے تو اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہمارا پروگرام بہت ہی شاندار ہے، اس کے علاوہ بھی FGN چینل کے بہت سارے پروگرام آتے ہیں، آپ سارے پروگرام کو دیکھا بھی کریں اور ہاں شیئر بھی کیا کریں، یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو ہمارا ایپیسوڈ گزرا ہے وہ یہی تھا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ FGN کو اگر آپ عام کریں گے، پروگرام کو شیئر کریں گے تو گویا کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو FGN چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام